ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے ناظرین گرامی، اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی جو سب سے بڑی خبر تھی، آپ جانتے ہیں نیپال میں اس وقت صورتحال بہت ہی زیادہ انتہائی کشیدہ ہو رہی ہے۔ یہ جو دور ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور نوجوان نسل انسٹاگرام سے، فیس بک سے، یوٹیوب سے کس طرح ایڈکٹ ہو چکی ہے، اس کے لیے اگر تازہ مثال آپ کو دیکھنا ہے تو وہ یہ نظارہ ہے جو اس وقت نیپال نے پوری دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ بظاہر اس خبر کو تو یوں پیش کیا جا رہا ہے کہ نیپال میں انسٹاگرام وغیرہ بند کر دیا، ہنگامہ ہوا، قتل و غارت گری ہوئی، 16 لوگوں کی جان ابھی تک گئی ہے آفیشیل رپورٹ کے مطابق، فائرنگ کی وجہ سے، آگزنی کی وجہ سے، اور لگ بھگ 100 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ پارلیمنٹ میں آگ لگایا جا چکا ہے، وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے قریب فوج کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ کاٹمنڈو جو یہاں کا مرکزی شہر ہے، دارالسلطنت ہے نیپال کا، وہاں پر جو ہے اس وقت کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ سینکڑوں نوجوان پارلیمنٹ کے اندر گھس کر اپنی ناراضگی کا نہ صرف مظاہرہ کر رہے ہیں بلکہ آگ لگا دے ہیں پارلیمنٹ کے، اور اس کے کچھ ویڈیوز بھی سامنے آ رہے ہیں۔ راستوں میں عجیب و غریب قسم کا ماحول بنا ہوا ہے، پولیس فائرنگ کر رہی ہے۔ 16 مظاہرین کی موت کوئی معمولی موت نہیں ہے جو سوشل میڈیا کے لیے مر جائے، اور وہ بھی نوجوان نسل۔ 100 سے زائد مظاہرین جو زخمی ہوئے ہیں، سوشل میڈیا کے لیے زخمی ہونے کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں، یہ جنون ہے۔ اگر 2025 کی یہ صورتحال ہے، جبکہ یہ وہ نسل نہیں ہے جس نسل کے بچپن میں ہاتھ جو ہے موبائل ملا تھا، یہ وہ ہے جن کو 16 سال کے بعد، ابھی ایک 4-5 سال کے عرصے میں پاگل ہوئی ہے یہ قوم، نوجوان نسل سوشل میڈیا کی۔ تو آپ اندازہ لگائیں، آج جو بچہ 1 سال کا مکمل ہونے کے بعد بغیر موبائل کے نہیں رہتا، ماں جس بچے کو خاموش کرانے کے لیے موبائل اس کے ہاتھ میں دیتی ہے، وہ کس قدر ایڈکٹ ہو جائے گا۔ اور آج کے 10 سال کے بعد کا منظر آپ یاد کریں، اگر آج یہ صورتحال ہے کہ سارا کا سارا نیپال 2 دن بھی برداشت نہیں، جمعہ کی رات میں پابندی عائد ہونے کی بات کہی گئی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ کل ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا کہ جو ہے یہاں پر انہوں نے کچھ چیزیں پوچھی تھی ان کمپنیوں سے، ان کمپنیوں کو نوٹس جاری کر کے پوچھا گیا تھا، لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا، تو یہ مکمل پابندی نہیں تھی۔ جب تک ان نوٹس کا جواب حکومت کی جانب سے یا وزارت داخلہ کو نہیں ملتی تب تک کے لیے پابندی ہے۔ 2 دن بھی سوشل میڈیا پر ہونے والی پابندی کو برداشت نہیں کر پائے نوجوان نسل، اور کیا ہوا؟ نیپال کی سڑکیں اس وقت خون آلودہ ہو گئی۔ 16 نوجوان اپنی جان دے بیٹھے، 100 زخمی۔ تو آفیشیل رپورٹ ہے، اندرونی سطح پر شام ڈھلتے ڈھلتے، رات ڈھلتے ڈھلتے سامنے آئے گی کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ ایمرجنسی میٹنگ بلانی پڑ رہی ہے۔ ایک طرف ملک کی اپنی خارجہ اور داخلہ پالیسی ہے، کیونکہ یہ نیپال میں بنائے گئے تو ایپس ہیں نہیں ہیں، باہر کی کمپنیاں ہیں۔ باہر کمپنیوں کی پالیسی کے ساتھ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی پالیسی کا ملنا ضروری ہے۔ جیسے وقتاً فوقتاً ہمارے ملک بھارت میں آپ دیکھتے ہیں کہ الگ الگ قوانین بن کر کے آتے ہیں، کبھی کسی ایپس پر پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ حکومت چلانے والوں کو اس بات پر بھی دھیان میں رکھنا پڑتا ہے کہ آنے والے جو ایپس ہیں، جو سوشل میڈیا ہے، وہ آپ کی نسل کو کس طرح تباہ و برباد کر رہا ہے، اس کی نفسیات پر اس کی کس طرح کے اثرات ہو رہے ہیں۔ آگے جا کر کے یہ نوجوان نسل کون سا رخ اختیار کر سکتی ہے، کون سا رخ اختیار کر سکتی ہے، نیپال نے وہ آج بتا دیا ہے کہ انسان اس وقت منشیات سے کم سوشل میڈیا سے زیادہ ایڈکٹ ہو چکا ہے۔ اب وہ بغیر موبائل کے، بغیر انٹرنیٹ کے، بغیر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے جو مختلف نام سے اس وقت ہیں، وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کی یہ چیزیں، یہ وہ نوجوان نسل ہے جن نوجوان نسل نے بچپن میں یہ چیز نہیں دیکھی۔ اگر بچپن میں دیکھتی ہوئی نسل اگر بڑی ہو جائے
اور وہ اگر 1 گھنٹے کے لیے بھی اس پر پابندی لگا دی جائے تو کیا صورتحال ہوگی آپ اندازہ لگائیں. اور بیک وقت پوری دنیا میں اگر اس طرح سے پابندی عائد ہو جائے تو پوری دنیا کی حالت کیا ہو سکتی ہے آپ اندازہ لگائیں. کیونکہ سوشل میڈیا کو لوگوں کے گھروں میں پہنچانے تک، اس کی نفسیات میں، اس کے ذہن و دماغ میں پوری طرح پیوست کرنے میں باطل سازشیں، شیطانی سازشیں جو کام کر رہی تھی وہ پوری طرح 2025 میں کامیاب ہو چکی ہیں. اب وہ انسان کو ٹرین کرتی ہیں، وہ انسان کو بتاتی ہے کہ آپ کو کیا چیز دیکھنی ہے، کیا چیز نہیں دیکھنی ہے. تو یہ صورتحال ہے ناظرین گرامی. نیپال کی خبریں سامنے آنے کے بعد لوگوں کا الگ الگ طرح سے یہ ہے، کوئی جو ہے لوگوں کی آزادی اس کی جو ہے اس کے تبصرے ہو رہے ہیں، لیکن میں دوسرے طریقے سے سوچ رہا ہوں کہ اگر ان سوشل میڈیا نے ہماری نوجوان نسل پر اس قدر اثر چھوڑ دیا ہے تو آئندہ کی کیا صورتحال اور سچویشن کس قدر بھیانک خوفناک ہو سکتی ہے، اس سے میں جو ہے یہ اندازہ لگا رہا ہوں کہ صورتحال اس وقت انسان کے ہاتھ سے نکل کر کے سوشل میڈیا کے ہاتھ میں آ چکی ہے. یعنی وہ کٹنے مرنے تک کو تیار ہو چکا ہے. سوشل میڈیا کے واسطے 16 لوگوں کی جانیں جانا، 100 لوگوں کا زخمی ہونا. آفیشیلی رپورٹ کے مطابق اگر یہ صورتحال احتجاج کے دوران پارلیمنٹ کے اندر گھس کر کے پارلیمنٹ کو آگ لگائی جا سکتی ہے، اگر وہاں کے وزیر اعلیٰ کے گھر کو، وزیر اعظم کے گھروں کو سیکورٹی فراہم کرنا پڑتا ہے فوج کی، تو صورتحال جبکہ یہ چھوٹا ملک ہے، بڑے بڑے ممالک کی کیا صورتحال ہوگی آپ اندازہ لگا لیں. بہرکیف ناظرین گرامی یہ ہے اس وقت کی حالات. نیپال میں پیش آنے والے ان معاملات کو انٹرنیشنل میڈیا جس نظریے سے دیکھ رہا ہے وہ نظریہ بہت الگ ہے. یہاں تک کہ جو ہے بڑے بڑے یورپین ممالک کے اس وقت الگ الگ عہدوں پر فائز جو وزارت خارجہ، وزارت داخلہ سے منسلک لوگ ہیں، جس میں سیکریٹریز یا پہلے درجے کے پہلے صف کے بڑے بڑے عہدوں پر جو فائز ہوتے ہیں، وہ لوگ اس پر اس وقت ٹویٹ کر رہے ہیں. اس صورتحال کو دیکھ کر کے الگ الگ طرح کی چیزیں پیش کر رہے ہیں. کوئی لیڈرشپ کو گالی دے رہا ہے، کوئی اس کمپنیوں کو. ظاہر سی بات ہے کہ پورے نیپال میں اگر ان تمام چیزوں کو پابندی عائد ہوتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل سطح پر ہونے والی سازشوں سے جو ہے نیپال کے عوام کو دور رکھے جانے کی کوشش ہو رہی ہے. ابھی میں نے کل 2 دن پہلے یا کل ہی شاید پرائم ٹائم میں ایک بات آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا کہ جو ہے اسرائیل نے گوگل پلیٹ فارم کو، یوٹیوب پلیٹ فارم کو، انسٹاگرام کے پلیٹ فارم کو 6 مہینے کے لیے اسے جو ہے ایک پروجیکٹ دیا ہے، کیا معاہدہ کر لیا ہے. اور معاہدہ کیا ہے؟ یہ کہ اسرائیل کو مظلوم بنا کر کے پیش کرنا اور حماس کے راستے سے پورے کے پورے غزہ کے مسلمانوں کو، وہاں کی رہائشیوں کو، یا ان پر ہونے والے ظلم کو چھپانا یا ان کو ظالم بنا کر کے پیش کرنا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو پوری تھیوری ہے سوشل میڈیا کی، وہ یہ کہ ایک ہی شخص کے یا ایک ہی ملک کے ایک ہی سازش کے تحت گھومتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہماری سوچ کو پوری دنیا میں آپ عائد کر لیا جائے، چھوٹا ہو یا بڑا ملک ہو. اگر وہاں پر پابندیوں کی بات آتی ہے تو وہاں فنڈنگ کر کے احتجاج کروایا جائے، لوگوں کو بھڑکایا جائے. اگر مقامی سطح کے اپلیکیشنز ہوتے تو آپ اندازہ لگائیں. اس لیے کہ سارے کے سارے پلیٹ فارم کا براہ راست تعلق اسرائیل سے ہونے کی وجہ سے وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی ملک میں اس طرح کے ایپس پر پابندی ہونے پر راضی نہیں ہوگا. لاکھوں کروڑوں لوگوں تک بیک وقت جو آدمی غلط میسج پہنچاتا ہے اور اس پر لاکھوں کروڑوں خربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، وہ ملک، وہ ظالم ملک کس طرح برداشت کر سکتا ہے کہ کوئی ملک اس کی بات سے جو ہے وہ ناواقف رہے، اس کو معلوم نہ ہو، اور وہ عالمی سطح کی ہونے والی سازشوں میں ملوث نہ ہو. وہ ہر شخص کو ملوث کرنا چاہتے ہیں دجال کے اس جال میں، اور یہی اس کی پوری تھیوری ہے. یہ صرف نیپال میں پیش آنے والی اس خبر کو صرف خبر دیکھ کر کے آپ مت بڑھیے، اس کی بہت ساری شقیں نکلتی ہیں جس پر سنجیدگی سے سوچنا پڑتا ہے کہ اس وقت دجالی طاقتیں اپنی سازشوں میں کہاں تک، کس حد تک، کیسے کامیاب ہو رہے ہیں، اور ہر ملک کے ہر باشندے کو اور بالخصوص نوجوان نسل کی ذہن پر وہ کس طرح مسلط ہو چکے ہیں، اس کی یہ مثال ہے. بہرکیف ناظرین گرامی دوسری خبروں کی جانب بڑھتے ہیں. دوسری خبر یہ آدھار کارڈ کے سلسلے میں کہ آپ لوگ جانتے ہیں سپریم کورٹ کا ایک بڑا حکم آج آیا ہے. SIR میں آدھار قابل قبول ہے لیکن شہریت کا ثبوت نہیں ہے.
یعنی کہ اگر آپ کے ووٹنگ آئی ڈی کارڈ میں اگر نام نکال لیا گیا، آپ کے پاس آدھار کارڈ ہے، آپ آدھار کارڈ دکھاتے ہیں، تو پھر جو ہے آپ کے لیے ضروری ہے کہ یعنی جو اس وقت ووٹر آئی ڈی کارڈ بنا رہے ہیں آدھار کارڈ کے ملنے پر اس کا نام شامل کریں ووٹر آئی ڈی کارڈ میں، یعنی کہ آئیڈینٹیفیکیشن والے کارڈ میں۔ لیکن سپریم کورٹ نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ جو ہے آدھار کارڈ آپ کی شہریت کو ثابت کرنے کی چیز نہیں ہو سکتی۔ ایک تو اچھی خبر ہے کہ ووٹر آئی ڈی کارڈ میں آپ کا نام شامل کر سکتے ہیں، آدھار کو اس میں شامل کر لیں، لیکن دوسری بری خبر یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کے ذریعے سے اپنی شہریت ثابت نہیں کر سکتے۔ آپ ہندوستانی ہیں یہ بتانے کے لیے آدھار کارڈ کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ دوسری چیزیں منسلک ہیں۔ یہ سپریم کورٹ کا واضح آج اشارہ ہے۔ پیر کے دن کہا سپریم کورٹ نے کہ بہار کی ایس آئی آر عمل کے دوران آدھار کارڈ کو ووٹروں کی شناخت کے لیے 12واں دستاویز مانا جائے۔ عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ آدھار کو شہریت کا ثبوت نہیں سمجھا جا سکتا۔ ساتھ ہی سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ہدایت دی کہ وہ اپنے عہدیداروں کو آدھار سے متعلق واضح خطوط یعنی رہنما خطوط جو ہو سکتے ہیں ایڈوائزری وہ جو ہے جاری کریں۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی ایک اور خبر آج آئی اور وہ کل سے آپ لوگ ہے بلڈ مون، سال کا آخری چاند جو ہے اس کا گرہن ختم ہو چکا ہے۔ ہندوستان کے کئی حصوں میں جو ہے کل یہ نظارہ دیکھنے کو ملا، آپ لوگوں نے دیکھا، اس کی کئی ویڈیوز بھی وائرل ہوئے۔ چاند مکمل طور پر سورج کے سائے سے باہر آ چکا ہے، اب گرہن اس کا ختم ہو چکا ہے، سال کا آخری چاند کا۔ بھارت میں مکمل چاند، اس سے قبل ہندوستان میں بڑے پیمانے پر نظر آنے والا مکمل چاند گرہن سال 2018 میں ہوا تھا۔ اب مکمل چاند گرہن دیکھنے کا اگلا موقع 31 دسمبر 2028 کو آئے گا۔ ہندوستانی وقت کے مطابق چاند گرہن رات 9:58 سے رات 1:30 بجے تک رات میں جاری رہا، یعنی 1:26 تک۔ ظاہر سی بات ہے کہ بلڈ مون کے نام سے جو گزشتہ کئی دنوں سے میڈیا میں بھی اس کے ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی، اس کے پورے بھارت میں لوگوں نے نظارے کیا اور نظارہ جو ہے دنیا بھر میں دیکھا گیا، جس کے الگ الگ ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں۔ ناظرین گرامی امریکہ ایک کے بعد ایک ہندوستان کو جھٹکا دیتا ہوا جا رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے اقتصادی طور پر، معاشی طور پر، اور صورتحال مزید بگڑتی جا رہی ہے۔ اب معاملہ ویزا معاملے کو لے کر کے اس وقت بھارتیوں کو ٹینشن بڑھا دیا ہے امریکہ کے ٹرمپ نے۔ امریکہ نے جب سے ہندوستان پر سخت ٹیرف نافذ کرنے کا اعلان کیا تبھی سے دونوں ممالک کے درمیان رشتوں میں پہلے والی شیرینی ختم ہو گئی، مٹھاس ختم ہو گئی۔ اس وقت کھٹاس ہی کھٹاس پائی جاتی ہے، دوریاں ہیں، عداوتیں ہیں۔ بظاہر تو ٹویٹ کے ذریعے سے جو ہے ٹرمپ تعریف کر رہے ہیں مودی کی کہ بہت مضبوط لیڈر ہیں، لیکن اندرونی سطح پر پورے بھارت کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ امریکہ نے ہندوستان کو مزید ایک بری خبر سنا دی اس درمیان۔ یہ خبر ویزا اصولوں سے متعلق ہے جس کو امریکہ نے سخت کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بتایا ہے کہ نان امیگرینٹ ویزا NIV کے لیے درخواست کرنے والوں کو اب اپنے ملک یا قانونی رہائش والی جگہ پر ہی انٹرویو کے لیے اپوائنٹمنٹ لینا ہوگا۔ یعنی پہلے آپ اگر امریکن ایمبیسی میں جا کر کے انٹرویو دیتے تھے تو اب وہاں انٹرویو نہیں ہوگا بلکہ جو ہے اپنے گھر میں ہی دینا ہوگا۔ امریکہ کی اس حکم کے بعد ہندوستانی باشندے کسی اور ملک کی مدد لے کر جلدی ہی اپوائنٹمنٹ نہیں لے پائیں گے، کسی اور ملک کی مدد لے کر۔ تو ناظرین گرامی یہ صورتحال ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے 6 ستمبر کو اپنے آفیشیل ویب سائٹ پر کہا ہے کہ فوری اثر سے محکمہ خارجہ نے سبھی نان امیگرینٹ درخواست کنندگان کے لیے ویزا انٹرویو اپوائنٹمنٹ شیڈول کر کے اپنی ہدایت کو اپڈیٹ کر دیا ہے۔ نان امیگرینٹ غیر مہاجر ویزا ایک طرح کا ایسا ویزا ہے جو بیرون ملکیوں کو عارضی مقاصد کے لیے امریکہ میں داخلے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ سیاحت ہے، تجارت ہے، علاج و معالجہ ہے، عارضی کام ہے، اسٹڈی کے لیے دیا جاتا ہے، یا رشتہ داروں کو ملنا ہے، رشتہ داروں کی شادی ہے، یا جو کچھ بھی ہے۔ یہ ویزا امریکہ میں مستقل طور پر رہنے کے ارادے سے نہیں دیا جاتا اور اس کی ایک مقرر مدت کار ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے 10 سال بتایا جاتا ہے پہلے سال میں۔ بہرکیف اب اس میں جو ہے جب آپ اپلیکیشن ڈالتے ہیں تو انٹرویو کے لیے بلایا جاتا تھا، اگر آپ کا اپلیکیشن قبول کیا جاتا ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے جو ایمبیسی میں مقرر ہوتا ہے اور باقاعدہ اس کے لیے اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے۔ اب یہ اپوائنٹمنٹ آپ کو اپنے گھر کے پاس لینا ہوگا، یہ بھی بڑی مشکلیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بہرکیف ادھر عمران نے کہا ہے یورپین ممالک کو، مغرب کو، کہ آپ عالمی پابندیاں ہٹاؤ، ہم جوہری پابندیاں قبول کرنے کو تیار ہیں۔ جہاں ناظرین گرامی جوہری پابندیوں کو لے کر کے، ایران کو لے کر کے یورپین ممالک کے درمیان میں جو دوریاں ہیں، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے، اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اتوار کو برطانوی اخبار گارڈین میں شائع اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ ایران افزودگی اور جوہری پروگرام کی نگرانی پر ایک حقیقت پسندانہ اور دیرپا معاہدے کے لیے تیار ہے، بشرط یہ کہ اس کے بدلے عالمی پابندیاں مکمل طور پر ختم کی جائیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس موقع کو ضائع کرنے کی صورت میں خطے اور دنیا کو تباہ کن نتائج بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔
ادھر برسلز میں ہزاروں افراد کا غازہ میں نسل کشی روکنے کے لیے احتجاجی مظاہرہ ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، عرب ممالک میں، مسلم ممالک میں، ایشین ممالک میں تو غازہ پٹی کے سلسلے میں افسوسناک چیزیں تو سننے کو ملتی ہیں، مذمتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن حقیقت میں جو اس وقت غازہ پر جو ظلم ہو رہا ہے ظالم صہیونی درندوں کی جانب سے، ان کے خلاف حقیقت میں آواز اگر کوئی اٹھا رہے تو وہ یورپین ممالک ہے۔ درندگی بھی انہی ممالک کے حکمرانوں کی جانب سے جو ہے صہیونی درندوں کو سپورٹ کر کے ہو رہا ہے، تو وہیں پر یہاں کے عوام میں اس وقت بیداری بھی پائی جاتی ہے۔ پوری طرح سے وہ اس وقت ہزاروں افراد جو ہے سڑکوں پر نکل آ رہے ہیں۔ یہ بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں اتوار کے روز کا منظر ہے۔ یہ لوگوں کی تعداد دیکھ لیجئے گا۔ یہ عوامی ریلا غازہ کے مظلوم عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی قابض اسرائیل کی جاری جارحیت کے خلاف ایک عظیم مظاہرہ تھا، جس کی تصویر اس وقت الگ الگ جو ہے تبصروں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، بھارتی لوگ ایک تو امریکہ میں ویسے بھی تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، اور اب کچھ بھارتی ویسے بدنام کرنے پر بھی تلے ہوئے ہیں بھارت کو۔ اس بار گجرات کے خاتون نے بھارت کو بدنام کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح کچھ بھارتی جو ہے ایک خاتون وہ جو ہے چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی، معافی مانگتے ہوئے پکڑی گئی تھی۔ اب ایک اور گجرات کی خاتون کی ویڈیو جو ہے الگ الگ تبصروں کے ساتھ امریکہ کے راستے سے ہوتے ہوئے اب بھارت کے سوشل میڈیا میں بھی وائرل ہو رہی ہے، جس میں وہ معافی مانگ رہی ہے۔ شاپ لفٹنگ اس کو کہتے ہیں، دراصل دکان میں جو ہے چوری کرنا، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھا کر کے چوری کرتے ہیں۔ جب پکڑ لی جاتے ہیں تو پھر ان کو لایا جاتا ہے، پھر ان کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، وائرل کی جاتی ہے۔ اس خاتون کو پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارے مدر ٹنگ کیا ہے، تو وہ بولتے ہیں کہ گجراتی۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ گجراتی یہ کیا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ انڈیا کی ایک زبان ہے۔ تو بہرکیف اس وقت جو ہے گجرات سے تعلق ہونے والی اس خاتون کے چور نکلنے کی وجہ سے اس وقت الگ الگ طرح کے تبصرے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ پی ایم مودی کا تعلق گجرات سے، امت شاہ کا تعلق گجرات سے، اور یہ ویڈیو میں باقاعدہ گجرات بولتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لوگوں کو تبصرے کرنے کا موقع مل گیا، الگ الگ طرح کی چیزیں تنقید ہو رہی ہے، تبصرے ہو رہے ہیں، لوگ الگ الگ لکھ رہے ہیں۔ میں ان تبصروں کی تفصیلات میں نہیں جاتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بعض بھارتیوں کی وجہ سے امریکہ میں بھارت کا نام بدنام ہو رہا ہے۔ ناظرین گرامی، پنچیس، کیکس اور پھر جو ہے اڑانا، یہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ فیمیل ٹورسٹ اور اسٹاف کا کلیش ہوا ہے۔ آر ٹی ڈی سی پادو ریسٹورنٹ جے پور کا ایک ہے، جہاں پر جو ہے بیٹھنے والی سیٹس کو لے کر کے وہاں کے ریسٹورنٹ کے جو اسٹاف تھا ان کے درمیان میں، اور جو وہاں گھومنے پھرنے گئے تھے، کھانے کے لیے گئے تھے، ان کے درمیان میں اس ویڈیو کو ہم دکھا تو نہیں سکتے، لیکن بہت بری طرح سے مار پیٹ ہو رہی ہے۔ خواتین کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک دوسرے نے پولیس تھانے میں معاملہ درج کرایا ہے۔ پولیس تحقیق کر کے دونوں کے خلاف جو ہے اس وقت کارروائی کرنے کی بات کہی ہے۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔